الرحمن الرحیم وَإِنْ وَهَبَ اثْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ، اور اگر ہبہ کیا دو نے ایک کو، دارن ایک گھر، جازا تو جائز ہے۔ وَإِنْ وَهَبَ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ، اور اگر ہبہ کیا ایک نے دو کو، دارن ایک گھر، لم تصح عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، نہیں صحیح امام صاحب کے نزدیک، وقال رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں تصح صحیح ہے۔ دو آدمیوں نے اپنا مشترکہ گھر ایک کو ہبہ کر دیا تو یہ تو جائز ہے، لیکن ایک آدمی نے اپنا گھر مشترکہ طور پر دو کو ہبہ کر دیا تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں صحیح ہے۔ دو آدمیوں نے اپنا مشترکہ گھر ایک کو ہبہ کر دیا تو یہ تو جائز ہے، لیکن اگر ایک آدمی نے اپنا گھر مشترکہ طور پر دو کو ہبہ کر دیا تو امام صاحب کے نزدیک صحیح نہیں ہے، اور صاحبین کے نزدیک صحیح ہے۔ وَإِذَا وَهَبَ، اور اگر ہبہ کیا اور جب ہبہ کرے لِأَجْنَبِيٍّ، اجنبی کے لیے ہبۃً کوئی ہبہ، فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا، تو اس کے لیے جائز ہے اس میں رجوع کرنا، إِلَّا أَن يُعَوِّزَهُ عَنْهَا، مگر یہ کہ وہ اس کا عوض دے اس ہبہ کی طرف سے، ہبہ کی جانب سے، او یزید، یا زیادتی ہو جائے، زیادتم متصلتاً، کوئی متصل زیادتی، او یموت احد المتعاقدین، یا متعاقدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، او یخرج الہبۃ من ملک الموہوب لہ، یا ہبہ نکل جائے موہوب لہ کی ملکیت سے۔ کسی اجنبی کو ہبہ کیا، اپنا رشتہ دار نہیں تھا، اجنبی کو ہبہ کیا، تو اب اس سے وہ رجوع بھی کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنی ہبہ کی ہوئی چیز واپس کرو، لیکن چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہبہ میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ نمبر ایک، ہبہ کرے اور اس کا کچھ عوض لے لے، 10 درہم 20 درہم کوئی عوض لے لے تو رجوع نہیں کر سکتا۔ نمبر دو، موہوبہ چیز میں کوئی زیادتی متصلہ پیدا ہو جائے، مثلا زمین ہبہ کی تھی اور موہوب لہو نے اس نے میں اپنی عمارت کھڑی کر دی، تو اب واہب اس سے رجوع نہیں کر سکتا۔ نمبر تین، واہب اور موہوب لہو میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے۔ اور نمبر چار، ہبہ موہوب لہو کی ملکیت سے نکل جائے، مثلا زمین ہبہ کی تھی اس نے آگے بیچ دی، تو ان صورتوں میں رجوع نہیں ہوگا۔ اگر اجنبی کو ہبہ کیا تو پھر رجوع بھی کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنی ہبہ کی ہوئی چیز واپس کرو، لیکن چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہبہ میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ نمبر ایک، ہبہ کر کے اس کا کچھ عوض لے لے، 10 درہم یا 15 درہم کچھ عوض لے لے۔ نمبر دو، موہوبہ چیز میں زیادتی متصلہ پیدا ہو جائے، مثلا زمین ہبہ کی تھی اس نے اپنی عمارت اس میں کھڑی کر دی۔ نمبر تین، واہب اور موہوب لہو میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے۔ اور نمبر چار، موہوبہ چیز موہوب لہو کی ملکیت سے نکل جائے، مثلا زمین ہبہ کی تھی اور اس نے آگے بیچ ڈالی۔ وَإِنْ وَهَبَ ہِبَةً، اور اگر ہبہ کیا ہبہ لِذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ، اپنے ذی رحم محرم کو، فَلَا رُجُوعَ فِيهَا، تو اس میں کوئی رجوع نہیں ہوگا۔ اپنے قریبی رشتہ دار کو ہبہ کیا، بھائی کو یا بہن کو، تو اس صورت میں وہ رجوع نہیں کر سکتا، اس سے واپس نہیں لے سکتا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح حال ہے، مَا وَهَبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْآخَرِ، اس چیز کا کہ ہبہ کرے زوجین میں سے کوئی ایک، میاں بیوی میں سے کوئی ایک، من الآخر دوسرے کو، میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کو ہبہ کر دے تو وہ بھی رجوع نہیں کر سکتا، واپس نہیں لے سکتا۔ زوجین میاں بیوی میں سے ایک دوسرے کو کچھ ہبہ کر دے، خاوند بیوی کو کچھ ہبہ کر دے تو اب اس سے واپس نہیں لے سکتا۔ وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ، اور جب موہوب لہو کہے للواہب، واہب کو، خُذْ ھذا، اس کو لے لو، عوضاً عن ہبتک، اپنے ہبہ کا عوض کے طور پر، او بدلاً عنہا، یا اس کے بدل کے طور پر، او فی مقابلتها، یا اس کے مقابلہ میں، فقبضہ الواہب، پس اس پر قبضہ کر لیا واہب نے، سقط الرجوع، تو ساقط ہو جائے گا رجوع۔ ہبہ کیا اور موہوب لہو نے کہا خُذْ ھذا عوضاً عن ہبتک، یہ چیز اپنے ہبہ کے عوض کے طور پر لے لو، یا کہا خُذْ ھذا بدلاً عن ہبتک، اس کو لے لو اپنے ہبہ کے بدل کے طور پر، یا کہا خُذْ ھذا فی مقابلتها، اس کو لے لو اپنے ہبہ کے مقابلہ میں، اور واہب اس پر قبضہ بھی کر لیتا ہے تو اس سے رجوع ساقط ہو جائے گا، اب واہب موہوب لہو سے رجوع نہیں کر سکے گا۔ ہبہ ہوا اور موہوب لہو نے کہا خُذْ ھذا عوضاً عن ہبتک، یہ چیز لے لو
اپنے ہبہ کے عوض کے طور پر، یا کہا خذ ھذا بدلا عنہا، یہ چیز لے لو اپنے ہبہ کے بدل کے طور پر، یا کہا خذ ھذا فی مقابلتھا، یہ چیز لے لو اپنے ہبہ کے مقابلہ میں، اور واہب نے اس پر قبضہ کر لیا تو سقط الرجوع، رجوع ساقط ہو جائے گا، واہب واپس نہیں لے سکے گا۔ وَإِنْ عَوَّزَهُ أَجْنَبِيٌّ، اور اگر اس کا عوض دیا کسی اجنبی نے، عن الموہوب لہو، موہوب لہو کی طرف سے، متبرعاً، تبرع کے طور پر، احسان کے طور پر، فقبض الواہب العوض، پس واہب نے قبضہ کر لیا عوض پر، سقط الرجوع، تو رجوع ساقط ہو جائے گا۔ ہبہ ہوا اور کسی اور نے موہوب لہو کی طرف سے اس کا عوض دے دیا بطور احسان کے، اور واہب نے اس پر قبضہ بھی کر لیا، تو اب بھی واہب سے رجوع کا حق ساقط ہو جائے گا، وہ ہبہ واپس نہیں لے سکے گا۔ ہبہ کیا اور کسی اور نے موہوب لہو کی طرف سے، کسی اجنبی نے موہوب لہو کی طرف سے اس کا عوض دے دیا بطور احسان کے، اور واہب نے اس پر قبضہ بھی کر لیا، تو رجوع ساقط ہو جائے گا۔ وَإِذَا اسْتُحِقَّ، اور جب استحقاق ہو جائے، نصف الہبۃ، نصف ہبہ کا، رجع بنصف العوض، تو رجوع کرے نصف عوض کا۔ وَإِنِ اسْتُحِقَّ نصف العوض، اور اگر استحقاق ہو جائے نصف عوض کا، لم یرجع فی الہبۃ بشیء، تو رجوع نہ کرے ہبہ میں کچھ، الا ان یرد ما بقی من العوض، مگر یہ کہ لوٹا دے بقیہ ماندہ عوض، ثم یرجع فی کل الہبۃ، پھر رجوع کرے مکمل پورے ہبہ میں۔ گھر ہبہ کیا اور اس کے 100 درہم عوض کے طور پر لے لیے، اور پھر آدھا گھر کسی اور کا نکل آیا، تو اپنے یہ عوض کے 50 درہم واپس لے سکتا ہے۔ اب موہوب لہو عوض کے 50 درہم واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر یہاں پر 100 درہم عوض جو تھا اس میں سے 50 کسی اور کے نکل آئے، تو اب واہب ہبہ میں رجوع نہیں کرے گا۔ ہاں، بقیہ ماندہ 50 بھی واپس کر دے تو پھر پورے گھر میں رجوع کر سکتا ہے، پورا گھر واپس لے سکتا ہے۔ گھر ہبہ کیا، 100 درہم عوض لے لیے، پھر آدھا گھر کسی اور کا نکل آیا، تو اب یوں کرے، یہ جو موہوب لہو ہے یہ اس واہب سے 50 درہم واپس لے لے۔ اور اگر الٹ معاملہ ہو، گھر ہبہ کیا، 100 درہم عوض لے لیے، پھر 50 درہم عوض کسی اور کے نکل آئے، تو اب جو واہب ہے وہ گھر کا رجوع نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر بقیہ ماندہ 50 بھی واپس کر دیتا ہے تو پھر پورے گھر کا رجوع کر سکتا ہے، پورا گھر اسے واپس لے سکتا ہے۔ ولا یصح الرجوع، اور رجوع صحیح نہیں ہے، فی الہبۃ ہبہ میں، الا بتراضیہما، مگر ان دونوں کی رضامندی کے ساتھ، او بحکم الحاکم، یا حاکم کے فیصلے کے ساتھ۔ ہبہ میں رجوع کرنا چاہے، موہوبہ چیز واپس لینا چاہے، تو دو صورتوں میں سے ایک صورت ضروری ہے، واہب اور موہوب لہو دونوں راضی ہو جائیں، یا پھر قاضی فیصلہ کر دے کہ واپس کرو۔ اگر ہبہ کیا اور واپس لینا چاہتا ہے تو تب صحیح ہے جبکہ دو باتوں میں سے ایک بات ہو، یا تو دونوں واہب اور موہوب لہو اس پر راضی ہو جائیں، یا پھر قاضی فیصلہ کر دے کہ واپس کر دو۔ وَإِذَا تَلَفَتِ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ، جب ہلاک ہو جائے موہوبہ چیز، ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌ، پھر اس کا مستحق نکل آئے کوئی مستحق، پھر اس کا حقدار ہو جائے کوئی مستحق، فَضَمَّنَ الْمَوْهُوبَ لَهُ، پس وہ ضامن بنا دے موہوب لہو کو، لم یرجع علی واہب بشیء، تو رجوع نہ کرے واہب پر کسی شے کا۔ گھر ہبہ کیا یا کوئی چیز ہبہ کی، وہ چیز مکمل طور پر ہلاک ہو گئی، پھر پتہ چلا کہ اس چیز کا مستحق تو کوئی اور تھا، اور اس نے موہوب لہو کو ضامن بنا دیا کہ مجھے اس کی ضمان ادا کرو، تو اب یہ موہوب لہو واہب پر کسی شے کا رجوع نہیں کر سکتا، اس سے کسی شے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ کوئی چیز ہبہ کی اور وہ موہوب لہو کے پاس ہلاک ہو گئی، پھر پتہ چلا اس کا حقدار تو کوئی اور ہے، اس حقدار نے موہوب لہو کو ضامن بنا دیا کہ مجھے اس چیز کے پیسے ادا کرو، تو اب یہ موہوب لہو واہب سے کسی شے کا رجوع اور مطالبہ نہیں کر سکتا۔